قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو روزہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور آپ کی ڈسکشن سے پتہ چلا کہ تقوی کا ایک الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلے گا وہ تزکیے کی صورت میں نکلے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے روزہ ہی کیوں، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہے گا یا کیوں چاہتا ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے، اور بھوک اور پیاس کے نتیجے میں اس میں تزکیے کی صفات پیدا ہوں؟ وہ کسی اور ذرائع سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی خیرات کرنے سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی کی مدد کرنے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تزکیہ تو پورے دین کا مقصد ہے، لہذا دین میں جو حکم بھی دیا گیا ہے اس کا ہدف، اس کا نصب العین، اس کا مقصد تزکیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اصول کے طور پر قرآن مجید نے بیان کر دی کہ دین میں جتنی ہدایات دی گئی ہیں، خواہ وہ علم سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، خواہ وہ قانون سے متعلق ہے، دونوں ہی طرح کی ہدایات ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبر تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی وہ جو تلاوت آیات کرتے ہیں، آ کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، وہ انسانوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے، وہ انہیں قانون کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وہ انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ ہوگا، نماز ہوگی، کوئی اور عبادت ہوگی، عبادت کیا، ہمارے عمومی اخلاقی معاملات ہوں گے، ہر جگہ دین جب ہمیں کوئی ہدایت کرے گا تو اس کا مقصد وہی پاکیزگی اور وہی تزکیہ ہے۔ اب اس تزکیے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو سب سے بڑا جو میدان دیا گیا ہے وہ اخلاق کا میدان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اخلاقی اپنی تعمیر کرنی ہوتی ہے، اخلاقی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے، یہ نظم اور ضبط کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اصل میں ہم اخلاقی لحاظ سے بے راہ رو کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو اپنی جذبات کے حوالے کر دیتے ہیں، خواہشات کے حوالے کر دیتے ہیں، شہوات کے حوالے کر دیتے ہیں، رغبات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان چیزوں پر قابو پائے بغیر آپ اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ دین میں بہت سے احکام دیے جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی کے اندر فطری طور پر شہوت کا دائرہ رکھا گیا ہے، ٹھیک، لیکن ہمارے دین میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا ایک دائرہ ہے، اس سے باہر آپ اس جذبے کی تسکین نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے، اس کے بہت سے حدود قیود مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے اندر نفرت کے دائیات ہیں، اس کو بھی حدود کا پابند کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کسی شخص کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے تو کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو گواہی دینی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق ایسا ہو کہ آپ محسوس کریں کہ یہ تو موقع آ گیا ہے کہ میں اپنا انتقام پورا کر لوں، اس میں بھی آپ کو صحیح بات پر قائم رہنا ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے۔ تو یہ جتنی اخلاقی تعلیمات ہمارے دین میں ہم کو دی گئی ہیں، ان سب کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک نظم اور ایک ضبط میں لانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظم اور ضبط میں لانے کا عمل ہے جس کو قرآن مجید لفظ اطاعت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس خدا کا حکم آ گیا، اب آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شہوات کو بگٹٹ چھوڑ دوں، خواہشات کو بگٹٹ چھوڑ دوں، کسی کا مال پڑا ہوا ہے لے لوں، کسی کی جان لے کے اپنے جذبے کی تسکین کر سکتا ہوں کر لوں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اندر بحیثیت انسان موجود تھی، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اسی کو مثبت پہلو سے دیکھیے، یعنی آپ نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں، آپ کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہی وقت تو حقیقت میں نیند کا لطف حاصل کرنے کا ہے۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ کو اٹھ کے جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آتی ہے اس آواز پر لبیک کہنا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ہر موقع کے اوپر اصل میں آپ اپنے اندرونی داعیات میں جو چیزیں آپ کو دوسری جانب کھینچ رہی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، تو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے اس حکم کی پیروی کرنے کی تربیت کرنا پڑتی ہے۔ اصل میں یہی چیز ہے جس کو تقوی سے تعبیر کیا گیا کہ آپ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کی ان چیزوں پر پابندی لگا دیتا ہے جو عام حالات میں بالکل جائز ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ڈسپلن آپ کو سکھایا جائے۔ آپ کے خدا کا حکم آ گیا ہے، ٹھیک، یعنی دیکھیے نا، آپ بدکاری پر پابندی لگاتے ہیں، آپ جھوٹ کو کہتے ہیں بری چیز،
آپ کم تولنے کو کہتے ہیں بری چیز ہے. ساری چیزیں میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کھانا اور پینا نہیں ہے, تمہیں اپنی جنسی خواہشات پوری نہیں کرنی ہے, یہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک اس پر پہرا لگا دیا گیا. تو اس کے پیچھے سوائے اس کے کہ مجھے اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنی ہے اور کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. ہاں. یعنی کوئی عقلی دائیات نہیں ہے, کوئی فطری دائیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری دائیات پر پابندی لگا دی. جب میں یہ پابندی قبول کر لیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے, یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو چونکہ یہ چیزیں اندر سے بہت زور کرتی ہیں تو ایک کشمکش برپا ہوتی, پیاس لگ جاتی, بھوک لگنا شروع ہو جاتی, بعض اوقات جنسی دائیات بھی زور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اندر سے ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر پھر میرا یہ احساس کہ میں خدا کا بندہ ہوں, یہی ہے نا جو مجھے روکتا ہے. صحیح بات. تو وہ چیز جو میرے لاشعور کے اندر رہنی چاہیے یا رہتی ہے وہ شعور کی سطح پر آ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں مجھے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ اس طرح بھی اگر کوئی دائیا ستا رہا ہو جیسے بھوک لگی ہوئی ہے, اس طرح بھی اگر اندر سے بےتابی ہو کسی خراب کام کو کرنے کے لیے جیسے کہ پیاس لگتی ہے, تو مجھے بہرحال اپنے اللہ کے احکام کے اوپر سر تسلیم خم کر کے رہنا ہے. ٹھیک. تو میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ روزہ اصل میں انسان کو مجسم اطاعت بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے اصول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اس میں تو اب اطاعت میرے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے, میرے شعور سے ظاہر ہو رہی ہے, اطاعت کے جذبے نے میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیا ہے. تو میں مجسم اطاعت ہو کر وہ 10 12 15 گھنٹے بسر کرتا ہوں, یہاں تک کہ پھر اذن ہوتا ہے کہ اب تم پانی پی سکتے ہو, اب تم کھانا کھا سکتے ہو. تو میرا احساس یہ ہے کہ کسی کو اطاعت کی اگر تربیت دینی ہو تو شاید اس سے کوئی اعلیٰ چیز نہیں ایجاد کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا, یعنی تم اپنے آپ کو روکنے والے بن جاؤ گے, حدود میں رہنے والے بن جاؤ گے, متنبع ہو کر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ گے, کیونکہ اس سے تمہاری یہ تربیت ہو جائے گی کہ مجھے اللہ کے حکم پر اٹھنا ہے, اللہ کے حکم پر بیٹھنا ہے.